اپنی حیثیت کو پہچاننا، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا. ہاں، پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے، اور پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو، یہ ہے ہماری ذمہ داری، یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد. اس لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. ہاں، ہم دنیا میں آئے نہیں، اللہ نے بھیجا ہے. کس لیے بھیجا ہے؟ ہمارا کام مال کمانا، بس مال جمع کرنا، بس دکانیں، دفتر، کاروبار، پیسہ، ڈگریاں، عہدے، نہ 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 نہ. تین چیزیں سمجھنے کی، سمجھانے کی. ایک ہے مقصد زندگی، اور ایک ہے ضروریات زندگی، اور ایک ہے خواہشات زندگی. کیا کہا؟ ایک کیا ہے مقصد زندگی، اور ایک کیا ہے ضروریات زندگی، اور ایک کیا ہے خواہشات زندگی. مقصد زندگی کہتے ہیں جس پر آدمی اپنی صلاحیت لگاتا ہے، اپنا تن من دھن لگا دیتا ہے، صبح شام لگا دیتا ہے، اپنی قوت خرچ کر دیتا ہے. وہ ہوتا ہے مقصد زندگی. اور ضروریات زندگی کہتے ہیں جس میں آدمی بقدر ضرورت بوقت ضرورت، جس میں آدمی بقدر ضرورت بوقت ضرورت لگتا ہے، وہ ہے ضروریات زندگی. اور خواہشات زندگی کیا ہیں؟ خواہشات یعنی جس کی حد نہیں. خواہشات کہتے ہیں جس کی حد نہ ہو. آدمی کی خواہش ہے میں جوان رہوں، کہ میں ہمیشہ جوان ہی رہوں. آدمی کی خواہش ہے میں زندہ رہوں. آدمی کی خواہش ہے میں تندرست رہوں. آدمی کی خواہش ہے میں خوش رہوں. یہ خواہشات ہیں. اب خواہشات ہیں لامحدود، اور دنیا کی زندگی ہے محدود. اب لامحدود خواہشات محدود زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی. تو خواہشات پورا کرنے کے لیے اللہ نے بنائی جنت. خواہشات پورا کرنے کے لیے کیا بنائی؟ جنت. جنت میں اعلانات ہوں گے، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں. کیونکہ خواہشات لامحدود ہیں. اس لیے وہاں دودھ کی بوتلیں نہیں ہیں، وہاں دودھ کی کیا ہیں؟ نہریں. شہد کی نہریں، پانی کی، شراب کی بوتلیں نہیں. اب خواہشات دنیا میں تو پوری ہو نہیں سکتی، تو خواہشات کا معاملہ تو ہو گیا ختم. اب رہ گئی دو چیزیں، مقصد زندگی اور ضروریات زندگی. اب ضروریات زندگی کیا ہیں؟ 5 ضروریات زندگی کیا ہے بھائی؟ کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے. یہ ہیں ضروریات زندگی. اس میں زور نہیں دکھانا، اس پہ دل دماغ نہیں لگانا، اس پہ قوت نہیں خرچ کرنی. یہ ضروریات بقدر ضرورت لگنا ہے. اب رہ گیا مقصد زندگی، وہ ہے اعلاء کلمت اللہ، وہ ہے دین کا احیاء، وہ ہے دین کی نشر و اشاعت، وہ ہے اللہ کے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنا. یہ ہے مقصد زندگی. یعنی ہماری جو صلاحیت لگے گی وہ اس پر لگے گی، دل دماغ، ہماری جو قوت خرچ ہوگی وہ اس پر. اور اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جیسے 10 منزلہ یا 20 منزلہ عمارت بنانی ہو، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بنیاد. تو اب سب سے پہلی محنت کیا ہے کہ کیسے سب اللہ کو پہچانے. کس کو پہچانے؟
اللہ کو پہچانے کہ اللہ ہیں، آخرت ہے، ایمان کا مضبوط ہونا. صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا. ہاں، سب سے پہلی محنت ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز اسلام میں کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ. کوئی بندگی کے لائق نہیں سوائے کس کے؟ اللہ کے. ہاں، کام بنانے والا کون؟ اللہ. حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ. رزق دینے والا کون؟ اللہ. ضرورتیں پوری کرنے والا کون؟ اللہ. بیمار ہے تو شفا دینے والا اللہ. دکان ہے تو نفع رکھنے والا اللہ. زمیندار ہے تو کھیتی اگانے والا اللہ. بھینسیں رکھی ہیں تو اس میں دودھ بنانے والا اللہ. شادی کی تو اولاد دینے والا اللہ. اولاد کو تندرست بنانے والا اللہ. تو ہر ضرورت میں، ہر حاجت میں، ہر شخص کا رجوع کس کی طرف ہو؟ اللہ. مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ محبت کرنی تو کس سے کرنی؟ راضی کرنا تو کس کو کرنا ہے؟ امید لگانی تو کس سے لگانی؟ دوڑ لگانی تو کس کی طرف؟ لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. مطلوب بھی کون؟ اللہ. مقصود بھی کون؟ اللہ. معبود بھی کون؟ اللہ. محبوب بھی کون؟ اللہ. جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ ہی نہ ملا اسے اس لیے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. ہاں، وہ ہے ہمارے مسئلے حل کرنے والا. ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے. وہ صمد ہے اور سب کیا ہیں؟ محتاج ہیں. وہ غنی ہے اور سب فقیر ہیں. وہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہیں. وہ حاکم ہے، باقی سب محکوم ہیں. وہ قوی ہے اور سب عاجز ہیں. ہاں. کلکم جائع الا من اطعمته فاستطعمونی اطعمکم. اللہ فرماتے ہیں تم سب کے سب بھوکے ہو، میں کھلانے والا ہوں، میرے سے مانگو میں کھلاؤں گا. کھلانے والا کون؟ اللہ. کلکم عار الا من کسوته فاستکسونی اکسکم. تم سب کے سب ننگے ہو، میں پہنانے والا ہوں، میرے سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا. کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم. تم سب کے سب راہ سے ہٹے ہوئے اور میں ہوں راہ دکھانے والا، میرے سے مانگو میں تمہیں راہ دکھلاؤں گا. ہاں، یہ بات دلوں میں اتر جائے، یہ بات دلوں میں اتر جائے. ہاں، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے. کچھ نہ تھا کائنات میں، کون تھا؟ اللہ. اور پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ. اول بھی کون؟ اللہ. آخر بھی کون؟ اللہ. ظاہر بھی کون؟ اللہ. باطن بھی کون؟ اللہ. ہاں، آدمی لاکھوں روپے کمائے پھر بھی کس کا محتاج ہے؟ بڑے سے بڑا مالدار بن جائے پھر بھی کس کا محتاج ہے؟ بڑے سے بڑا پہلوان بن جائے پھر بھی کس کا محتاج ہے؟ سانس لینے میں کس کے محتاج؟
सांस निकालने में किसके मोहताज, पलक झपकने में किसके मोहताज, दिल धड़कने में किसके मोहताज, नींद आने बेदार होने में किसके मोहताज, खाने में चबाने में निगलने में हजम होने में किसके मोहताज। हाँ ये है मेहनत। हाँ ये बात दिलों में उतर जाए, और जब ये बात दिल में उतरेगी तो एक अंदर से आवाज उठेगी, मुझे अल्लाह को राजी करना है, मुझे अल्लाह को पाना है। कामयाबी किसका नाम है, अल्लाह को पा लेना, अल्लाह को राजी कर लेना, अल्लाह का साथ हो जाना। नाकामी किसका नाम है, अल्लाह को खो देना। हाँ अब अल्लाह को पाने का रास्ता और अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता और अल्लाह को साथ लेने का रास्ता और अल्लाह को राजी करने का रास्ता वो क्या है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। ये है नमूना, इनके पीछे चलना, इनकी पैरवी करनी, इनकी इत्तिबा करनी, इनका तरीका जिंदगी अपनाना है, इनकी सुन्नतों को अपनाना है, इनके दामन को पकड़ना, इनके पीछे पीछे चलना है। ये है इज्जत वाले। इज्जत चाहिए तो नबी का दामन पकड़ना होगा। ये है सबसे ज्यादा कामयाब तरीन हस्ती इस कायनात में। अब जिसको भी कामयाबी चाहिए तो नबी के पीछे चलना होगा। पक्की बात है, पक्की बात है। नबी का तरीका छोड़कर कोई मंजिल पर, हाँ जैसे शहद के साथ मिठास जुड़ी हुई है और दूध के साथ सफेदी जुड़ी हुई, कोई दूध से सफेदी जुदा नहीं कर सकता, शहद से मिठास जुदा नहीं कर सकता। इसी तरह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, इसमें कामयाबियां जुड़ी हुई हैं, बरकतें खैरें जुड़ी हुई हैं, भलाइयाँ। जैसे तरबूज के बीच में हजारों तरबूज छुपे हुए हैं, आम की गुठली में हजारों आम के दरख्त छुपे हुए हैं, इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जिंदगी और आप वाली सुन्नतें और आप वाला तरीका और आप वाले अमाल, इसमें बड़ी बड़ी खैरें छुपी हुई हैं। हाँ ये पक्की बात है, ये पक्की बात है, इसमें कोई शक नहीं है। वइन तुतीऊहु तहतदू, अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करोगे तो फिर राह पा जाओगे, हिदायत पा जाओगे, मंजिल पर पहुंच जाओगे। हाँ जैसे आपकी जात बाबरकत, आप वाले अमाल उसमें भी बरकत ही बरकत। जैसे आपकी जात सरापा रहमत, आपके तरीकों में रहमत ही रहमत। हाँ जो अमल, जो मट्टी आपके जिस्म से लगी वो मट्टी कीमती हो गई, तो जो अमल आपकी जिंदगी से निकला वो अमल कितना कीमती होगा, वो अमल कितना कीमती होगा। हाँ अल्लाह ने सबसे ऊंची शान वाले हमें नबी दिए, सबसे ऊंची शान वाले, हाँ जिनकी उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े हो गए, उंगली के इशारे से जमीन पर खड़े, ओ कहाँ चांद है, क्या नबी की शान है। जिनकी शान को दरख्त भी पहचाने, पहाड़ भी पहचाने। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं, शुरू का ज़माना है और मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा हूँ मक्का मुकरमा में, और आप दरख्त के पास से गुजरे तो दरख्त से आवाज़ आई, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वाह, दरख्त पहचाने। आप पहाड़ के पास से गुजरे तो पहाड़ से आवाज़ आई, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जानवर भी पहचाने, जानवर भी पहचाने। एक साहबी आए, हुजूर मेरा ऊंट बिदक गया है, बेकाबू हो गया है और रस्सी तोड़वा ली है और बाग पे कब्जा है, करीब नहीं आने देता, काटने को पड़ता है। आप बाग में तशरीफ ले गए, ऊंट ने आपको देखा, भागा भागा आया और आपके सामने सर झुका दिया।
آپ نے نکیل ڈالی، فرما بردار ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے؟ اور میں اونٹ نہیں، یہ ساری کائنات مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور خاتم الانبیاء ہوں، سوائے کافروں کے مشرکوں کے وہ نہیں پہچانتے ہوں۔ یہ ہے محنت تبلیغ میں کہ اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے تاجروں زمینداروں، کس کو راضی کر لو؟ اللہ کو۔ کس کو ساتھ لے لو؟ اللہ کو۔ کیسے؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور اس میں سب سے پہلی چیز نماز نماز نماز۔ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس کی ہے؟ نماز کی۔ آپ نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک۔ اب نماز نمازیوں کے ذمہ ہے کہ نماز مسلمان کے ذمہ ہے؟ سن رہے کہ نہیں سن رہے بھائی؟ کیا کہا؟ نماز نمازیوں کے ذمہ ہے کہ نماز مسلمان کے ذمہ ہے؟ اب نمازی نماز پڑھنے نہ آئے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور مسلمان نماز پڑھنے نہیں آ رہا تو ہمیں پریشانی نہیں ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ایسی بات۔ ہر محلے میں مثال کے طور پر 100 مسلمان ہیں کسی گاؤں میں نا، 100 مسلمان ہیں۔ اب فجر میں کتنے آتے ہیں؟ 15۔ اب یہ 15 نماز پڑھنے نہ آئے ہم پریشان ہو جائیں گے، اور وہ جو 85 مسلمان ہیں نماز پڑھنے نہیں آ، وہ نماز پڑھنے نہیں آ رہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ جنازے کا اعلان 2 دن پہلے ہوتا ہے کہ 4 دن پہلے؟ چند گھنٹے پہلے۔ اور جنازے میں لوگ تھوڑے آتے ہیں کہ زیادہ آتے ہیں؟ اب جتنے مسلمان فجر کی نماز میں ہوتے ہیں، اگر اتنے مسلمان جنازے کی نماز میں آئیں تو سب پریشان ہو جائیں گے نا، بھی کیا ہو گیا لوگ جنازہ پڑھنے نہیں آئے۔ اب جنازہ پڑھنا زیادہ ضروری ہے کہ فرض نماز پڑھنا زیادہ ضروری ہے بھائی؟ عجیب بات ہے، جنازہ پڑھنے کے لیے دوسرے شہر سے بھی آ جاتے ہیں، اور فرض نماز پڑھنے کے لیے محلے کی مسجد میں نہیں جاتے۔ جمعے میں جو مسجد بھرتی ہے وہ اکثر محلے والے ہوتے ہیں کہ کہیں باہر سے آتے ہیں؟ بھائی بولو بھائی، اکثر محلے والے ہوتے ہیں نا، تو وہ جمعہ پڑھ کے جاتے ہیں اس نیت سے کہ دوبارہ مسجد میں کب آئیں گے؟ اگلے جمعے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسلام میں جمعہ فرض ہے کہ 5 نمازیں فرض ہے؟ ہاں، جمعہ بھی ہے، 5 نمازیں ہیں۔ سب سے پہلی کامیابی مسلمان کی فجر کی نماز مسجد میں، اور سب سے پہلی ناکامی فجر اس کی بستر پہ۔ فجر کی اذان میں اضافہ ہے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے کس سے؟ نیند سے۔ اٹھ جاؤ بھائی، اٹھ جاؤ بھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے، ہم سے بات چیت فرما رہے ہوتے تھے، اور جو ہی اذان کی آواز سنتے تو ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب اذان کی آواز سنتے وہ چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، چہرے کا رنگ۔ مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ ایس ایچ او جو ہوتا ہے نا، تھانے کا بڑا ہوتا ہے نا، سب اس کی بات مانتے ہیں، ہاں، لیکن جب ڈی ایس پی صاحب آ جائے نا تو ایس ایچ او صاحب بھی کھڑے ہو کے سلوٹ مارتے، کیونکہ یہ میرے سے بڑا ہے۔ ڈی ایس پی صاحب کو ایس پی صاحب بلائے بھاگ کے جاتے، کیوں؟ یہ سینئر ہے میرے سے، یہ میرے سے بڑا ہے۔ اور اللہ بلائے تو یہ محنت ہے تبلیغ میں کہ 100% نماز زندہ ہو جائے، فجر میں مسجدیں بھر جائیں،
اذان پہ بازار بند ہو جائیں. ہاں وزیر اعظم بن گیا کوئی شخص، اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ اپنے ابا کا بھی وزیر اعظم بن گیا وہ ہے. آدمی کچھ بھی بن جائے اپنے ابا کا تو بیٹا ہی ہے نا. ہم کچھ بھی بن جائیں، ہم اللہ کے کیا ہیں؟ بندے. ہم اللہ کے کیا ہیں؟ بندے. نماز کس کا حکم؟ اللہ کا. ہاں نماز کس کا حکم؟ اللہ کا. ایک نماز چھوٹ گئی تو وہ جیسے اس کا گھر اور مال اور گھر والے سب ہلاک، سب چھین لیے گئے. اتنا بڑا نقصان. ہاں محنت ہے کہ کیسے ہر مسلمان دین سیکھنے والا بنے، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو، طلب 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 پیدا ہو. ہاں طلب کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے پیاسے کو پانی کی طلب، جیسے بھوکے کو کھانے کی طلب، اسی طرح مسلمان میں دین سیکھنے کی طلب آئے. مسلمان میں دین سیکھنے کی کیا ہے؟ طلب آئے. پیاسے کو جب تک پانی نہ ملے چین نہیں بڑھتا، بھوکے کو کھانا نہ ملے چین نہیں بڑھتا. مسلمان کو دین سیکھے بغیر چین نہ پڑے. تاجر تجارت کے مسائل کو سیکھے، زمینداری کے مسائل کو سیکھے، مالدار مال سے متعلقہ احکام کو سیکھے. ہاں حکم کیا ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ جو اللہ کو پسند ہمیں بھی پسند، جو اللہ کو ناپسند ہمیں بھی ناپسند. بس نہ اپنی مرضی ہے، نہ چاہت ہے، نہ خواہش. ہم تو حکم دیکھیں گے، حکم. ہاں ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ملا کہ بیٹے کو ذبح کرو، اب بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اب کس کا جی چاہتا ہے بیٹے کو ذبح کرے؟ لیکن حکم آ گیا، حکم آ گیا اللہ کا. اب بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا یہ حکم ملا کہ تجھے ذبح کروں، تو تیری کیا رائے ہے؟ اب بیٹا بھی کس کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا. تربیت کس کی ہے؟ ہاجرہ علیہ السلام کی. تو بیٹے کا جواب کیا تھا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے والد جو حکم ملا ہے کر گزرے، جو حکم ملا ہے. ہاں آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. میں تیار ہوں. کس لیے؟ ذبح ہونے کے لیے. ہاں ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں تو اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے. اب حکم ہے کیا اس کو معلوم کرنا ہے نا. ہم تجارت میں ہم صرف تجارت نہیں کریں گے، ہم تجارت میں اللہ کے احکام کو دیکھیں گے. زمیندار ہے، زمینداری سے متعلق اللہ کے احکام کیا ہیں. یہ طلب پیدا ہو مسلمانوں میں، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو. اس لیے تبلیغ میں کہتے ہیں گھر گھر تعلیم کے حلقے ہوں، ہر مسجد میں تعلیم کے حلقے ہوں، اور اعمال کے فضائل کو بار بار سنا جائے تاکہ اس کا یقین دل میں آئے اور اعمال کا شوق پیدا ہو جائے.